أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم حروف مقطعات سے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے ہدی ہدایت للمتقین ڈر رکھنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو ایمان لے آئے غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو ومما رزقناہم ينفقون اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کی طرف وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے مراد کو پہنچنے والے. سورۃ البقرہ کی ان 5 آیات کریمہ کی کچھ تفسیر کل ہو چکی تھی. مزید ان آیات متعلقہ سے ضروری باتیں عرض کرنا ضروری ہے. سورۃ البقرہ جس طرح کہ کل بتلایا کہ قرآن کریم کی سورتوں یہ سب سے بڑی سورت ہے اور نزول وحی کے اعتبار سے 86 سورتیں مکہ المکرمہ میں ان کا نزول ہوا اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت مدینہ المنورہ کے بعد سب سے پہلی سورۃ البقرہ کا نزول ہوا. تو نزول
وحی کے اعتبار ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے جو سورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب میں سورۃ البقرہ کا نمبر 87واں ہوا. 87 نمبر پر سورۃ البقرہ کا نمبر آتا ہے. 86 سورتیں سورۃ البقرہ سے پہلے مدینہ المنورہ میں جو مکی کے ہے. تو یہ پوری سورت جس کو نام جس کا نزول کا جو تذکرہ ہوا یہ مدینہ المنورہ ہوا. جس طرح بتایا اعراب اور نقطے حجاج بن یوسف نے لگوائے اسی طرح سورتوں کے نام بھی حجاج بن یوسف نے لگوائے. تو بتایا کہ جس طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک طویل قصہ ایک مقتول کا ہے بنی اسرائیل کا اندر تذکرہ ہے اس قصے کی مناسبت سے کہ اس کے قاتل کے معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنا. تو اس کا بارے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا تو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو. تو اس گائے کے قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع ہیں. 286 اس کے اندر آیات کریمہ ہیں. 6121 یا 6221 اس کے کلمات ہیں اور 25500 اس کے حروف ہیں اس سورہ مبارکہ. اور مسائل اور احکام کے اعتبار سے بھی یہ سورت سب سے بڑی سورت ہے. لیکن جو ہم نے کہا کہ مدینہ المنورہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تمام آیات کا مدینہ المنورہ میں نزول ہوا. زیادہ تر آیات وہ ہیں جن کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوا. لیکن جہاں اصول تھا کہ کن سورتوں کو مکی کہیں کن سورتوں کو مدنی کہیں تو اس کے لیے ایک اصول تھا. وہ اصول یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو آیات بھی اتری چاہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ المکرمہ میں اتری آپ سے سلم مکہ المکرمہ میں ہے چاہے وہاں اتری وہ مدنی ہی کہلائے گی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کا موقع پر مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو قرآن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری حج کے موقع پر اتری. اب فتح مکہ کے بعد آیت ربا سود سے متعلق آیت فتح مکہ کے بعد مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. تو قرآن کریم کی اس سورت کے اندر کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن کا نزول مدینہ مکہ المکرمہ میں ہوا. لیکن اس سورۃ البقرہ کے اندر ان آیات کو رکھا گیا اور پوری سورت کو مدنی کہا گیا کہ یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو بھی آیات نازل ہوئی چاہے وہ مدینہ میں ہوئی یا مدینہ سے باہر ہوئی یا مکہ المکرمہ میں ہوئی جہاں کہیں بھی نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی کہلائے اور ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ مکی کہلائے. تو اس سورہ مبارکہ احکام اور مسائل کے اعتبار سے سب سے طویل یہ سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے. بہت سارے شان نزول مفسرین نے نقل فرمائے ہیں. ان میں ایک جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے ہجرت کی مکہ سے اور مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر زیادہ تر جو آباد لوگ تھے وہ یہودی تھے اور ان میں کچھ قبائل مشرکین کے تھے. یہودی جو قبائل تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ 3 قبائل ہیں اور ان کے آپس میں زیادہ تر ان کا اختلاف رہتا آپس میں بنتی نہ
ان میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی یہودیوں کے تینوں قبائل کے اندر، اور دوسری طرف مشرکوں کے دو قبائل اوس اور خزرج، یہ مدینہ المنورہ میں تھے۔ تو یہودیوں کے تین قبائل میں ان کی پھوٹ کی وجہ سے، آپس میں دراڑ کی وجہ سے، ان میں سے کبھی اوس کا حلیف بن جاتا ایک قبیلہ، کبھی خزرج کا حلیف بن جاتا ایک قبیلہ۔ تو اس طرح ایک دوسرے میں آپس میں ان کی لڑائیاں، آپس میں تنازعات ان کے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اب اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ لوگ مسلمان جو ہے پنجگانہ نماز ادا کریں، اس کے لیے مسجد نبوی کا قیام کرنے کی فکر پیدا ہو کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے کہ جس کے اندر تمام مسلمان پنجگانہ نماز ادا کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام کی سرحد یہ مضبوط رہے، اسلام جو ہے یہ مضبوط رہے۔ تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اور تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ اس چیز پر ہوا کہ مدینہ المنورہ میں اگر کسی دشمن نے حملہ کیا تو ہم نے مل کر اس کا دفاع کرنا ہے، مدینہ کا دفاع کرنا ہے، اور اس میں جو اخراجات ہوں گے وہ آپس میں دونوں مل کر، مسلمان اور یہودی قبائل یہ مل کر اس کو برداشت کریں گے، اور اگر آپس میں کبھی کسی کا تنازع ہو گیا تو اس تنازع کا حل فیصلہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا کرنا تھا کہ یہودی اس معاہدے پر آمادہ ہو، یہودی اس معاہدے پر آمادہ ہو، تو اس معاہدے کے آمادہ ہونے پر کے بنا پر تو اسلام کو ایک تقویت ملی، اسلام کو ایک عروج ملا۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام سے قبل جو مذہب تھا مشرکوں کے مقابلے میں وہ محبوب اور مرغوب اگر تھا، پسندیدہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، اہل نصارہ تھے یا اہل یہود تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ تو مشرک اہل کتاب کے مقابلے میں زیادہ شدت کفر کے اعتبار سے رکھتے ہیں، شرک کے اعتبار سے رکھتے ہیں۔ تو اہل کتاب جو ہے مشرکوں کے مقابلے میں زیادہ دین کے قریب ہے، اور کتاب آسمانی کتابوں پر انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے، نبی جو آئے ان پر ایمان رکھنے والے تھے، کتابیں جو نازل ہوئی ان پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو اس وجہ سے مشرکوں کے مقابلے میں زیادہ اہل یہود یا پسندیدہ مذہب تھا۔ لیکن یہ اہل یہود کا مذہب، ان کی تعلیمات اس وقت تک قابل قبول تھی جس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر دیگر تعلیمات مذاہب وہ سب ممنوع ہو گئے، اور اب اگر صرف نجات ہے اور اعمال کا دار و مدار ہے وہ اسلام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر کسی اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ کی نظروں میں مقبول نہیں ہے۔ اب اگر مقبول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو سورۃ البقرہ کا اندر ان تعلیمات کا تفصیل سے ذکر ہو، ان تعلیمات میں کا تفصیل سے ذکر ہو، اور ان میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو ذکر ہوا وہ ایمان کا ہوا کہ ایمان کے بعد تمام اعمال حسنہ انسان کے ایک مسلمان کے مقبول ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی اچھے عمل کیوں نہ کر لیں اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ترجمہ اس کا سوال فرمائیں، الف لام میم، یہ بتلایا کہ یہ 29 سورتوں میں شروع میں آیا حروف مقطعہ، اور ان کا معنی اور مفہوم
اللہ کے رسول ہی واللہ اعلم بمرادہ زیادہ جانتے ہیں. ذالک یہ اسم اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دور یہاں پر ذالک اسم اشارہ ہے اور دور کی مسافت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہ کبھی قریب کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ذالک کا معنی یہ، اور ویسے دور کا معنی میں استعمال کریں تو اس کا معنی ہوگا وہ، لیکن دونوں ہی ترجمہ کرنا ہے درست ہے. اگر صراط مستقیم کا پیچھے ذکر ہوا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھلا دیجئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار کے فرما دیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے اس کی تعلیمات اس کی ہیں جو تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلے گی، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو. تو ذالک اور ہوا، ہیا کا معنی یہ ہوتا ہے، ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے. ذالک دور کے اسم اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا قریب کے اسم اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بسا اوقات ذالک بھی ہیا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی یہ کتاب، الکتاب. تو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. لا ریب، ریب کہتے ہیں شک اور شبہ. ہدن ہدایت، اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا. متقین کا لفظی، متقین یہ تقوی سے ہے، اس کا لفظی معنی ہے بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یؤمنون، اس کا معنی ہے ایمان لے آنا، دل سے کسی کے اعتبار پر، کسی کی بات کو اس کے اعتبار کی بنا پر یقینی طور پر جان لینا، دل میں بٹھا لینا، کسی کے اعتبار پر یقین کے ساتھ اسے جان لینا، اس پر ایمان لے آنا. اس کا معنی ہے ایمان. بالغیب، غیب کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کہ ظاہری آنکھوں سے اور ہوا سے، خمسہ کی سماعت سے جو چیز باہر ہو اسے غیب کہتے ہیں. اور یقیمون، یقیمہ کہتے ہیں، یقیمہ اقامت سے ہے اور اقامت کا معنی سیدھا کرنا. تو نماز میں اقامت اس طرح درست ہوگی کہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ سیدھا کر دینا، یہ اقامت کا معنی. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور رزقناہم، رزقناہم رزق سے، اور رزق کہتے ہیں روزی کو اور گزارے کا سما کا مہیا کر دینا، یہ کہتے ہیں رزق. تو جس کے تفصیل کریے بیان کی کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، انسان کی ہر ضرورت کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ينفقون، انفاق سے، انفاق جو ہے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کی عطا کردہ اشیاء کو خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا عطا ہے. تو اسی طرح پر آخرہ کا لفظ آیا، آخرہ کا لفظ ہے بعد میں آنے والی چیز، اور عام طور پر آخرت کا لفظ قرآن کریم میں آیا کہ اس جہان کے بعد ایک اور عظیم زندگی آنے والی ہے، ایک اور عظیم جہاں آنے والا ہے جو بعد میں آئے گا، بھی آیا نہیں، وہ موت کے بعد آئے گا. یوقنون، ایقان سے، ایقان کہتے ہیں یقین کرنا، یعنی یہ ایسی یقین کرنا کہ اس یقین میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے. اور مفلحون، مفلحون افلاح سے ہے، فلاحون سے، فلاحون کا معنی ہے پوری کامیابی کا حاصل ہو جانا. تو یہ جو اوصاف اور صفتیں جو ذکر ہوئی پیچھے، جس کو یہ میسر ہو گئی اسے گویا کہ پوری کامیابی حاصل ہو گئی، پورا کا پورا وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین کہ فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم، اس میں شک نہیں ہے، ہدی ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا خوف نہیں ہے،
وہ اس سے اس کی تعلیمات سے قرآن کریم کی تعلیمات سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کے معنی جس میں کل بیان ہوئے بتلایا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ نوع انسانی اور تمام حیوانات اور نباتات جمادات کے لیے ہے، اور ایک درجہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا مقربین کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے، جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ہدایت مقربین کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی، اور عام ایمان والوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے۔ لیکن عام انسانوں اور حیوانات اور مسلمانوں کے لیے ہدایت عامہ ہے، اور نبیوں کے لیے ہدایت خاصہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم کی ہدایت جو خاص لوگوں کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے عام لوگ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خاص لوگوں کو جو اللہ نے قرآن آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، ان تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنا ہر شخص کے لیے عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ ہر شخص ان تعلیمات سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہدایت ڈرنے والے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے غیب کی چیزوں پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایمان کا سب سے پہلے ذکر ہوا۔ ایمان کہتے ہیں دل سے کسی چیز کا جان لینا، کسی کے اعتماد پر یقین کے ساتھ، تو ایمان اسے کہتے ہیں۔ جب ایمان ہوا تو پھر اگلا درجہ نماز کا ہوا کہ نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر کوئی خاص نماز نہیں ہے، کیا فرض نماز کو، فجر کی نماز کو قائم کرو، ظہر کی نماز کو قائم کرو، بلکہ یہاں صلاۃ سے، اقامت صلاۃ سے ہر طرح کی عبادات ہیں، چاہے وہ فرضی عبادات ہو، چاہے وہ نفلی عبادات ہو، چاہے وہ واجبی عبادات ہو۔ تو اس میں نفلی نمازیں بھی آ گئی، فرض نمازیں بھی آ گئی، تو یہ تمام عبادات اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہیں۔ اور اقامت صلاۃ سے قبل ایمان کا ذکر ہوا، تو ایمان جو ہے شریعت کی اصطلاح میں دل کے یقین کے ساتھ تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام جو ہے ظاہری زبان اور جوارح کے ساتھ اس کا اظہار کرنا۔ تو نہ تو ایمان کے بغیر اسلام مکمل ہے، اور نہ ہی اسلام کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اسلام نہ لائے تو بھی اس کا ایمان ادھورا ہے، مقبول نہیں۔ اور اگر کوئی اسلام لے آئے ایمان نہ لے کر آئے تب بھی اس کا اسلام ایمان ادھورا ہے، مکمل نہیں۔ تو مکمل تب ہوگا کہ جب دل کے تصدیق، دل کے یقین اور زبان اور اعضاء سے اس کا اظہار کر جائے، عملی زندگی میں اس کا عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کر دے، تو پھر اس کا ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے، پھر کہا جائے گا کہ مسلمان ہے۔ تو ایمان اور اسلام دونوں کے ساتھ ایک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھنے والے تھے بن دیکھی چیزوں پر، وہ اس طرح اس انداز سے ایمان لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ایمان لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر
فرمائے اعتماد پر یقین کے ساتھ ان کو جان لینا، ان پر ایمان لے آنا، تو اس انداز میں ایک عام انسان کا اسلام پورا ہوتا ہے، ایمان پورا ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ، زبان کے ساتھ جان لیا اور جان کر ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو ابھی اس کا ایمان مکمل ہو گیا، ابھی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو تیسرا درجہ ایک وہ شخص ہے جو دل سے ایمان لے آئے، یقین کر لے، لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، تو پھر یہ تیسرا درجے میں آتا ہے۔ تیسرا درجہ میں شروع میں مسلمان جو ایمان لے کر آئے ان کی کیفیت ایسی تھی، ایمان لے کر آئے لیکن زبان سے اقرار سب کے سامنے نہیں کیا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو زبان سے اقرار ہو گیا تو ایمان مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ زبان سے اقرار کرتے تھے اور ظاہری اعضاء سے بھی اظہار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جہاد میں بھی شریک ہو رہے ہیں، لیکن دل سے انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انکار کرتے تھے دل سے، یعنی کہ مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا تیسرا درجہ لوگوں کا ان لوگوں کا تھا جو منافق کہلائے۔ تو قرآن کریم سورۃ البقرہ میں ایمان والوں کے اوصاف ذکر کر کر ہم المفلحون کے بعد ان منافقوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت ان منافقوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو ایمان والوں کے اوصاف ذکر کر لینے کے بعد تو منافقوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو ایمان اور اسلام دونوں کا ہونا بے حد ضروری۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، لیکن زبان سے اور اعضاء سے اس کا اظہار نہ کرے، تو بتلایا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، وہ بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ آپ نے دیکھا شیاطین، ابلیس، شیطان یہ سب سے زیادہ جانتا تھا دین کے متعلق، اللہ کا علم اس کے پاس سب سے زیادہ تھا، دل سے یقین تھا، لیکن زبان سے اس نے اس کا اقرار نہ کیا، تعلیمات کو ٹھکرا دیا، تو قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا۔ تو صرف دل کی تصدیق کے ساتھ اگر اعضاء سے اظہار نہ ہو تو ایمان ادھورا ہے، اور اعضاء سے اظہار ہو، زبان سے بھی اظہار ہو، لیکن دل میں تصدیق نہ ہو، یقین نہ ہو اس چیز کا، تب بھی ایمان ادھورا ہے، جیسے منافقوں کی کیفیت۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ منافقوں کا درجہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے، جو نفاق دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو بتلایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، تو یہ غیر بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا حقیقت میں یہی چیز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے، بن دیکھے ایمان لانا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی دنیا کا اندر آج بھی جرم کرے، وہ برائی کرے، اور اگر حکومت اسے سزا دے اور اس عارضی سزا کے بعد وہ جو ہے بچ جائے، تو وہ سزا جو لوگوں کی نظروں میں آئی اور اسے سزا مل گئی، حکومت نے اسے سزا دے دی، جیل میں ڈال دیا، تو ایک طرف یہ ہے اس کا عمل، دوسری طرف اب اگر یہ اس برائی سے بچ رہا ہے تو صرف اتنی حد تک بچ رہا ہے اس جرم کو کرنے سے جس کی بنا پر اسے جیل ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت نے اسے سزا دی، تو اس وقت تک وہ بچ رہا ہے جب تک لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوا تو پھر وہ برائی کرے گا، تب وہ جرم کرے گا، کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہے، اسے آخرت کا یقین ہے۔ تو دنیا میں اگر دنیا والوں کی کایا پلٹی ہے تو اسی وقت پلٹی ہے جب دنیا والوں نے آخرت کے بہشت بعد موت کا یقین رکھا، موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھا۔ جب موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھا، اب چاہے انسان تنہا ہو، اب چاہے وہ شخص معاشرے میں ہو، اب چاہے وہ شخص معاملات کی زندگی میں ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو، چاہے وہ ہجوم میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، ہر جگہ
اللہ کا ڈر اسے برائی سے روکے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں جو بھی برائی کروں گا، چاہے وہ تنہائی میں کروں چاہے وہ ہجوم میں کروں، تو موت کے بعد مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، موت کے بعد مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس آخرت کے یقین جو کہ ہم نے دیکھا نہیں، اس کے یقین ہی سے انسان بڑے بڑے جرموں سے رک جاتا ہے، اس کے اعضاء رک جاتے ہیں، وہ اپنے وجود کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے، برائیوں سے، جو ہے سنگین جرموں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تو بتایا کہ نماز کے اندر تمام نفلی عبادات آ گئی، کوئی خاص نماز نہیں، تمام عبادات۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ انسان اگر اس آیت کریمہ کے اسی لفظ میں غور کر لے تو اللہ رب العزت کا جو ہے شکر گزار ہو جائے کہ اللہ دیا رزق ہم لوگوں کو کس نے، مال و دولت ہمیں کون دے رہا ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حقیقی مالک ہمارے سانسوں کا، ہمارے وجود کا، ہمارے اعضاء کا، پوری کائنات کا اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں جو مال مل رہا ہے، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، ہمیں ڈالر مل رہے ہیں، ہمیں کرنسی مل رہی ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے سب کچھ پر حقیقی مالک، حقیقی حکومت اگر کسی ذات کی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے ہم لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا مما رزقناہم ينفقون، فرمایا اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سب کچھ کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں خرچ کرتے، اس میں سے کچھ حصہ جو سال بھر اس کی زکات بنی، یہ نفلی صدقات ہوگی، خیرات ہوگی، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس میں سے کچھ حسب توفیق کو خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمارے یہ لوگ ایمان یافتہ لوگ ہیں، ایمان یافتہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ جو ہے میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر، ایک چیز آئی جو انسان کے بدن کے ساتھ تعلق ہے، ایک عبادت وہ آئی جو انسان کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ دوسری عبادت وہ آئی جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی باقی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے، جیسا معاملات آ گئے، معاشرتی زندگی کے اندر تعلقات آ گئے، معاملات آ گئے، لین دین کے معاملات آ گئے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے انفاق کے اندر ہے، تو ان کا خرچ کرنے کا تعلق ذات سے نکل کر دوسروں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت بدنی اور عبادت مالی، تو مالی عبادات کے اندر انسان کے تمام معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام عملی زندگی کے مالی عبادات کے اندر آگے، مالی عبادات کے اندر آگے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کر کر زندگی گزارنا، دوسروں کے حقوق کی رعایت کر کر زندگی گزارنا، نہ یہ کہ دوسروں کے حقوق کے سلب کر کر زندگی گزارنا، کہ جہاں پر دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، دوسروں کے ساتھ بددیانتیاں کی جائے گی، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، تو وہیں سے اللہ کی گرفت آتی ہے، وہیں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اگرچہ بنیادی طور پر تین عبادات کا ذکر ہوا، ایک یہ ایمان بالغیب، دوسرا یہ اقامت الصلاۃ، تیسرا یہ رزقناہم ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ میں خرچ کرنا۔ تو اس میں بدنی عبادات بھی آ گئی اور مالی عبادات بھی آ گئی، اور مالی عبادات میں انسان کی زندگی سے جڑے ہوئی تمام معاملات، تمام اخلاقیات، تمام عبادات سب کے سب اس کے اندر شامل آئے، چاہے وہ حج بیت اللہ ہو، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، لین دین کے تعلقات، معاملات ہو، سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ آیت کریمہ دلیل کے طور پر نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے خاتم النبیین بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ اس سے دلیل اس طرح بنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اسی صورت میں 30-40 مقامات پر بما انزل الیک وما انزل من قبلک
من قبل کا کہ الفاظ ہیں، من قبل کا کہ الفاظ آپ سے پہلے آپ سے پہلے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، ان پر جو احکامات نازل ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہی نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد میں کسی نبی نہ آنا۔ تو یہی آیت کریمہ، اس جیسے آیت کریمہ سب کی سب دلیل بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کروا دیا، تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یعنی اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، مذہب اسلام کے اندر آج بھی گزشتہ ادیان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ایمان ادھورا ہے۔ کہ جو دیگر انبیاء اکرام پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ان پر کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں پر اللہ رب العزت فرمائے ایمان لانے والے کون شخص ہیں؟ ایمان یافتہ، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے، دیگر کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے، تو وہ لوگ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا وما انزل من قبل، آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کتابوں پر ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آخری آیت کریمہ کی تفسیر مزید کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔